بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو سیک آف نالج. پاکستان اسٹڈیز کلاس 9th. ہمارا پہلا چیپٹر پاکستان کی نظریاتی اساس. آج ہم بات کریں گے پہلے ٹاپک قیام پاکستان پر. قیام پاکستان ایک نظریہ کی بنیاد پر ہوا، اسی لیے ہم پاکستان کو ایک نظریاتی ریاست بھی کہتے ہیں. نظریاتی ریاست وہ ریاست ہوتی ہے جس کے لوگوں کے نظام زندگی اور کردار کی تشکیل کسی نظریے کی بنیاد پر کی جائے. ہمارے ملک یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بنیاد نظریہ پاکستان پر رکھی گئی، اسی لیے ہم اس کو نظریاتی ریاست کہتے ہیں. یعنی ہمارے قومی طور پر، مجموعی طور پر قومی کردار کی تشکیل نظریہ پاکستان کی بنیاد پر ہونی چاہیے. اب اگلی بات یہ آتی ہے پھر نظریہ ہوتا کیا ہے، اس کو ہم سمجھیں گے. نظریہ کا مفہوم کیا ہے؟ تو نظریہ کو سمجھنے کے لیے ہم اس کو دو سطحوں پر اس کا جائزہ لیں گے. پہلے انفرادی سطح پر اور پھر اجتماعی سطح پر. انفرادی زندگی میں ہر انسان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا کہ انسان کا ہر کام، ہر عمل، ہر قول اور فعل سے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اور وہ اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنے عقائد سے، عقل سے، علم اور معاشرتی اقدار سے رہنمائی لیتا ہے اور ان کی روشنی میں اپنے مقصد کو حاصل کرتا ہے. اسی طرح سے قومی زندگی میں مجموعی طور پر ایک پوری قوم کی سوچ، جس کو ہم اجتماعی سوچ کہیں گے، اجتماعی سوچ اور فکر کی روشنی میں پوری قوم مل کر ایک خاص متعین مقصد کے لیے جدوجہد کرتی ہے. تو یہ جو قومی مقصد ہے اسی کو ہم قومی نظریہ کہیں گے، جو ان کو جدوجہد کے لیے ابھارتا ہے، تیار کرتا ہے. نظریہ پاکستان کی اب ہم بات کریں گے. نظریہ کے بعد تو نظریہ پاکستان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بنیادی طور پر جنوبی ایشیا میں یعنی ہندوستان میں، بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی ایک الگ اور آزاد مسلم ریاست قائم کی جائے، تاکہ جہاں پر وہ آزادی کے ساتھ اپنی زندگی جب بھی ہم کسی ٹاپک کو پڑھتے ہیں تو اس میں موجود مواد کا تجزیہ کرنا اور ایک غیر جانبدار بنیادوں پر تجزیہ کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے. لہٰذا ہم یہ کوشش کریں گے کہ اپنے ہر ٹاپک میں پورا ٹاپک جو کہ ہماری بک میں دیا ہوا ہے اس کو پڑھنے کے بعد اس کا ایک تنقیدی تجزیہ بھی کریں گے، تاکہ جس کے ذریعے سے ہم اس قابل ہو سکیں کہ ہم اس ٹاپک کی حقیقت کو جان سکیں. لہٰذا چلیے اب اپنا دوسرا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں. تو نظریہ کی بنیاد پر بے شک پاکستان کی تشکیل ہوئی، اسی لیے ہم پاکستان کو نظریاتی ریاست بھی کہتے ہیں. اور نظریہ لیکن ایک المیہ یہ ہے کہ شروع سے لے کر آج تک، یعنی قیام پاکستان 14 اگست 1947 سے لے کر ابھی 2020 تک، نظریہ پاکستان کا کوئی بھی عمل دخل ہماری زندگی میں نہ تو انفرادی سطح پر نظر آتا ہے اور نہ ہی اجتماعی، قومی اور ملکی سطح پر نظر آتا ہے. بدنصیبی سے چاہے وہ ہمارا سیاسی طبقہ ہو، چاہے وہ کوئی عام فرد ہو، چاہے کوئی بھی شخص کسی بھی سطح پر ہے، صرف اور صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے کام کر رہا ہے. بدنصیبی یہ ہے کہ ہم آج تک بحیثیت قوم نظریے کی بنیاد پر متحد ہی نہیں ہو سکے. لہٰذا نظریے کی بنیاد پر متحد ہونا ترقی کے لیے بے شک ایک بنیادی اور اہم جزو ہے، اور اس کے لیے ایک قومی سوچ اور فکر کا ہونا بے شک ضروری ہے، جو کہ ہمارے پاس موجود بھی ہے. لیکن بدنصیبی سے شروع سے ہمارے ہاں جو طبقہ اقتدار پر قابض رہا، اس نے کبھی بھی اس سوچ کو نہ تو پروان چڑھنے دیا اور نہ کبھی اس کے لیے کوئی عملی جدوجہد اور کردار ادا کیا، کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر حقیقی بنیادوں پر پاکستان جس مقصد کے لیے قائم کیا گیا تھا، جس کے لیے یہ جدوجہد کی گئی تھی، اگر وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے تو پھر اس ایک مخصوص طبقے کی اجارہ داری ختم ہو جاتی ہے، اور پھر
عام انسان جو کہ اس ملک کے رہنے والے ہیں وہ صلاحیت کی بنیاد پر آگے آ کر تمام چیزوں میں اپنی حیثیت منوا لیں گے، اور پھر اس قابض طبقے کی ساری عیاشیاں ختم ہو جائیں گی۔ لہٰذا اس لیے وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اصل حقائق کو چھپایا جائے اور صرف باتوں میں الجھا کر ہمیشہ اسٹوڈنٹس کو کنفیوز کیا جائے، تاکہ وہ کبھی بھی زندگی میں نہ کوئی لائک کیجئے اگر آپ کو یہ باتیں اپنے کام کی لگیں، شیئر کیجئے اپنے دوستوں کو جس کو ان چیزوں کو جاننے کی ضرورت ہے، اور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو میری مل سکے، اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولے تاکہ سب سے پہلے آپ میری اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔